بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدے اور عہد کیے تھے اس میں انہوں نے عہد شکنیاں کی تھی، اس کا ذکر تھا، اور عام عہد شکنی کی تھی، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کی تھی، اس پر جو سزاؤں کا بیان تھا اللہ نے بیان کیا۔ اب یہاں یہ کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق کے دریا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئی، نجات پائی اور ملک حکومت مصر کے مالک بھی بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انعام ان پر یہ فرمایا کہ ان کو کہ آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضہ میں واپس دلانے کی بذریعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں فتح ہوگی، جہاد میں تم فتح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب اس مقدس زمین کو ان کے حصہ میں لکھ دیا، وہ ضرور مل کر رہے گا، مگر بنی اسرائیل نے اپنی طبعی خصوصیات یعنی پہلے سے جو ان کی طبیعتیں چلتی آ رہی تھی، اللہ کی نافرمانی کرنا وغیرہ، اللہ کے انعامات، غرب کے فرعون، فتح مصر وغیرہ کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے باوجود یہاں بھی عہد میثاق پر پورے نہ اترے اور جہاد شام کے اس حکم الہی کے خلاف ضد کر بیٹھے، جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملی کہ 40 سال تک ایک محدود علاقہ میں محصور اور مقید ہو کر رہ گئے، کہ بظاہر نہ ان کے گرد کوئی حصار تھا، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کسی قید میں جکڑے ہوئے تھے، بلکہ کھلے میدان میں تھے اور اپنے وطن مصر کی طرف واپس چلے جانے کے لیے ہر روز صبح سے شام تک سفر کرتے تھے، مگر شام کو پھر وہیں نظر آتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی حضرات وفات پا گئے، اور یہ لوگ اسی طرح وادی تیہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ 40 برس اس طرح پورے ہونے کے بعد پھر ان کی باقی ماندہ نسل نے اس وقت کے پیغمبر کی قیادت میں جہاد شام اور بیت المقدس کا عزم کیا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ارض مقدس تمہارے حصہ میں لکھ دی گئی ہے، اور اجمال ہے اس واقعہ کا جو آیت مذکورہ میں بیان ہوا ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہدایت ملی کہ اپنی قوم کو بیت المقدس اور شام میں ملک شام فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دے، تو انہوں نے پیغمبرانہ حکمت اور موعظت کے پیش نظر یہ حکم سنانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات یاد دلائے جو بنی اسرائیل پر اب تک ہو چکے تھے۔ کیا فرمایا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جب اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، ملک دیے، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو سے پہلے تمہیں کبھی کسی کو نہیں ملی تھی، نہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ انعامات یاد دلانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اللہ نے پیدا کہ تم میں نبی کا کسی خاندان میں پیدا ہونا اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بادشاہی دی، تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے جو تم کو دیا ہے وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا، جہان میں دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اور کیا فرمایا؟ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ اس زمین کے اندر، اس پاک زمین میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا،
یعنی مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کہ زمین تمہاری ہے اور اس پہ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف، یعنی جہاد کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر پیچھے نہ لوٹو بلکہ آگے چلو، اور اگر ایسے کرو گے فاجزائیہ فتنقلبوا خاسرین، اور اگر پھر ایسے کیا تو ہو جاؤ گے نقصان والے ہو کر لوٹو گے، یعنی پھر اگر ایسے کرو پھر تمہیں نقصان ملے گا، گھاٹے میں جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں لوگ ہیں زبردست مضبوط، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، وہ نکلیں گے تو پھر ہم اس میں داخل ہوں گے ورنہ ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس میں سے تو ہم ضرور جائیں گے، پھر ہم جائیں گے، یعنی اس کو صاف کریں، ہمارے لیے خالی کروائیں۔ تو کیا فرمایا؟ قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہا دو مردوں نے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے، ان لوگوں میں سے دو مردوں کے جو سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی نوازش تھی، جن پر اللہ کی نوازشات یعنی انعام تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ ادخلوا، گھس جاؤ ان پر ہمراہ کر کے دروازے میں، اور جب تم فیضا دخلتموہ فإنکم غالبون، یعنی انہوں نے ترغیب دی کہ تم داخل ہو جاؤ، تم چلے جاؤ اندر جا کر تم کیا کرو، حملہ کر دو ان پر، اگر وہ نہیں زبردست مضبوط ہے جیسے بھی ہیں، تم داخل ہو جاؤ۔ یعنی چڑھائی کر دو ان پر۔ تو وَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور پھر جب تم اندر جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم یقین رکھتے ہو یعنی اللہ کو مانتے ہو تو تم داخل ہو جاؤ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، ہم تو اندر نہیں جائیں گے کبھی بھی، جب تک یعنی ساری عمر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، یعنی آپ جائیں، ہمارے لیے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے آپ جائیں ہمارے لیے راستے صاف کریں اور جو ہے ان کو نکالیں، خالی کریں، پھر ہم آئیں گے۔ ایسے آپ نے جہاد کرنا ہے تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، دونوں جا کر آپ لڑیں ان کے ساتھ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میں تو اپنا اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں رکھتا کہ میں خود جا سکتا ہوں، آپ کا حکم مانتا ہوں، اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جا سکتا ہوں اور ہم دونوں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میرے بھائی اور سو جدائی کر دے تو ہم میں، یعنی مجھے اور میرے بھائی کو الگ کر دے ان سے، اور ان لوگوں میں جو ظالم ہیں فاسق ہیں ہم میں الگ علیحدگی فرما دیں آپ۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو ان پر یہ زمین 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ سر مارے پھریں گے ملک میں، سرگرداں پھریں گے، یعنی جب یہ اللہ کو حکم نہیں مانتے، جہاد نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سرگرداں پھرتے رہیں گے اور یہ 40 سال تک اندر نہیں جا سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ افسوس نہ کرنے ایسے نافرمان لوگوں پر۔ پھر وہی ہوا کہ 40 سال تک یہ لوگ اسی جنا وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے، صبح نکلتے تھے اور جہاں رات کو چلتے چلتے صبح جب ہوتی تھی تو اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے، گھما کے وہیں آ جاتے تھے، تو پریشان رہے 40 سال تک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ہارون علیہ السلام دنیا سے رخصت، دونوں بھائی تھے، نبی تھے، ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبی بھیجے، پھر کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور ان کے ساتھ ہو کر وہ جو چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں فرمایا کہ 3 نعمتوں کا ذکر ہے، جن میں سے پہلی نعمت ایک روحانی اور مانوی نعمت ہے، ان کی قوم میں مسلسل انبیاء بکثرت بھیجے گئے، جس سے بڑھ کر اخروی اور مانوی اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا کہ کسی قوم اور کسی امت پر انبیاء
علیہ وسلم کی کثرت اتنی نہیں ہوئی کہ جتنی بنی اسرائیل میں ہوئی ہے۔ امام حدیث ابن ابی حاتم نے روایت عامش نقل کیا کہ قوم بنی اسرائیل کے آخری دور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، صرف اس دور میں 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ دوسری نعمت جس کا ذکر اس آیت میں وہ دنیوی اور ظاہری نعمت ہے کہ ان کو ملوک یعنی صاحب ملک و سلطنت بنا دیا گیا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں جو مدت سے فرعون اور قوم فرعون کے غلام بنے ہوئے دن رات ان کے مظالم کا شکار رہتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو نیست و نابود کر کے ان کو ان کی حکومت عطا فرمائی، بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملہ میں تو ارشاد ہوا ہے جعل فیکم انبیاء، یعنی تمہاری قوم میں سب سے بہت سے زیادہ لوگوں کو انبیاء بنا دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری قوم انبیاء نہیں تھی، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ انبیاء معدود چند ہوتے ہیں اور پوری قوم ان کی امت اور متبع ہوتی ہے۔ جب دنیوی ملک کو سلطنت کا دکھایا تو وہاں بات فرمایا جعلکم ملوکا، یعنی بنا دیا تم کو ملوک، جس کا ظاہری مفہوم یہی کہ سب کو ملوک بنا دیا۔ لفظ ملوک ملک کی جمع ہے، اس کے معنی عرف عام میں بادشاہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس سے پوری قوم نبی اور پیغمبر نہیں ہوتی، اسی طرح پوری قوم وہ جو ہے بادشاہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر لوگوں کو کسی کو اللہ بادشاہ بنا دیتے، عزت عطا فرماتے ہیں، باقی قوم ان کے تابع ہوتی ہے، لیکن قرآنی الفاظ نے ان سب کو ملوک قرار دیا، یعنی یہ غلامی سے نکل ہے، گویا کہ بادشاہ بن گئے، آزاد بن گئے۔ تو یہ لمبی تفسیر ہے آگے۔